قید تنہائی کی جتنی مذمت کی جائے یہ اس سے بڑی سزا اور ہو نہیں سکتی ہے. آپ کو اگر گھر میں بھی اکیلا بند کر دیں تو آپ ایک دن بھی, انسان ایک سوشل اینیمل ہے, اس کا سوشل یعنی گیٹ ٹوگیدر کرنا, بات چیت کرنا, گفت و شنید کرنا, اپنے احساسات جذبات کا ایکسچینج کرنا, یہ ایک فطری عمل ہے. سو اس سے بڑی سزا نہیں ہو سکتی ہے. اور جس طرح کہا گیا ہے اس کی سزا کا ایک پروسیجر جو ہے 73 میں پرووائڈڈ ہے, اور وہ کسی بڑے کرمنل کی کسی ایسی جیل کے اندر مار کٹائی کی ایسی سزا تجویز کی جاتی ہے جو 2 دن کے لیے, 1 دن کے لیے, 7 دن کے لیے. لیکن یہاں تو مہینوں سے قید تنہائی دی جا رہی ہے. اور یہ دیکھیے بڑی بدقسمتی ہے, وکلاء نے, کالے کوٹ نے, لیگل فریٹرنٹی نے ایک جد و جہد کر کے عدلیہ کی آزادی کو حاصل کیا تھا, اور 18ویں ترمیم میں ان کو منضبط کر دیا گیا تھا کہ سینئر موسٹ جج جو ہے وہی چیف جسٹس آف پاکستان بنے گا. لیکن اس فستائیت کی, جس کا کہ میں بھی چشمدید گواہ ہوں اور حامد خان بطور سینیٹر موجود ہیں چشمدید گواہ ہیں, جس بے حیائی اور ڈھٹائی کے ساتھ 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم کر کے عدلیہ کو اپنی غلامی میں لے لیا گیا. اور وہ تمام جو ہماری 75 سال کی جد و جہد تھی, جس میں ہم نے نارمز سیٹ کیے تھے, عدلیہ کی آزادی یقینی بنائی تھی اور آئین میں منضبط کر دیا گیا 18ویں ترمیم کے ذریعے, اس کو سارے کو رول بیک کر کے, ریورس کر کے عدلیہ یعنی آئین 73 کو بالکل منہدم کر دیا گیا. اور جو 3 ستونوں پر ہماری بنیاد ہے عمرانی معاہدے کی, ایک ستون کو اپنا زیر نگیں کر کے ایگزیکٹو کے تابع کر دیا گیا. اور آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ جو کفر کی ریاستیں چل سکتی ہیں لیکن بے انصافی اور ظلم کی ریاست نہیں چل سکتی ہے. یہاں جب چرچل سے پوچھا گیا جنگ دوئم کے دورانیے میں, اور ہٹلر اس وقت جو ہے پورے آب و تاب کے ساتھ انگلستان پر جو ہے حملے کر رہا تھا کہ کیا ہم یہ جنگ جیتیں گے, تو اس کا کاؤنٹر کویسچن یہ تھا کہ کیا ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں. تو جب انہیں یہ بتایا گیا کہ عدالتیں بلا کسی خوف و خطر کے اور بلا تشخیص و تمیز کے انصاف کر رہی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم جنگ ہار ہی نہیں سکتے, کیونکہ جس قوم کو انصاف میسر آتا ہو وہ قوم جو ہے ہمیشہ ترقی بھی کرتی ہے اور وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتی ہے. تو انصاف کا اتنا زیادہ تعلق ہوتا ہے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ جس طرح سلمان صفدر نے کہا کہ یہ جاتا ہے 13 مہینے سے پینڈنگ ہے, میں نے اس کیس میں نوٹس کروایا تھا اور پری کنوکشن میں نے ہی اس کیس میں ضمانت بھی کروائی تھی. سسپینشن آف سینٹینس پر 13 مہینے سے نوٹس ہوا ہے, 13 مہینے سے اس کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اور آج تک سنوائی نہیں ہوئی ہے. کبھی آج تک تاریخ میں, اس کا 25 سال تجربہ ہے, میرا 50 سال تجربہ ہے اس پیشے میں, ہم نے کبھی ایسی فستائیت نہیں دیکھی ہے کہ 16ویں نمبر سے لا کر آپ چیف جسٹس بنا دیتے ہیں من پسند نتائج کے لیے, کیونکہ 26ویں 27ویں ترمیم میں پریمیسی جو ہے ایگزیکٹو کو آ گئی. اب ایگزیکٹو من پسند ججز بھی کر رہی ہے, تعیناتیاں بھی کر رہی ہے, منتقل بھی کر رہی ہے, کانسٹیٹیوشن کوڈ بھی کر رہی ہے. پھر ایک اور شرمناک جو ترمیم انہوں نے نیب آرڈیننس, نیب لاز میں کی کہ اس کی اپیل جو ہے, اس کی اپیل سپریم کورٹ میں جانے کی بجائے وہ کانسٹیٹیوشن کورٹ میں جائے گی, یعنی فیڈرل آئینی عدالت میں جائے گی, وفاقی آئینی عدالت میں جائے گی. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ 3 سال ان کو زیادہ دے کر کس کو چیف جسٹس اس کا بنایا گیا ہے, سربراہ کس کو بنایا گیا ہے. تو یہ اس طرح سے جو مانیٹر کی گئی ہے, عدلیہ کو اپنی غلامی میں لیا گیا ہے, اس سے جو ہے انصاف کے ایوانوں میں بالکل جو ہے اندھیرا چھا گیا ہے. اور یقینی بات ہے کہ عمران خان ایک امید ہے اس قوم کی. اس نے مجھے خود کہا کہ نہ میں ڈیل کروں گا,
نہ میں ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کی طرح ملک چھوڑ کر سرور محل میں جاؤں گا. میرا مرنا جینا اسی دھرتی میں ہے اور میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا، بھلے مجھے سارے پاکستان کی جیلیں ہی کیوں نہ پھرائیں. یہ کوٹ ان کوٹ عمران خان صاحب کے لفظ ہے. تو وہ ڈٹا ہوا ہے آپ کو، قوم کو، ملک کو انصاف دلانے کے لیے، کیونکہ کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کی عدالتیں غیر جانبدار اور انصاف فراہم نہیں کریں گی. تو خود اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ابھی سارا آپ نے سن لیا. اس طرح سے جو ہے ان کی نہ سننا. ایک ہی کیس رہ گیا ہے، یہ القادر ٹرسٹ والا، اور جسے 190 ملین پاؤنڈ بھی کہتے ہیں. اور یہ بجائے اس کے کہ نواز شریف کے بیٹے حسن نواز کو اس کیس میں پکڑ کر، جس نے 50 ارب کا جو ہے ون ہائیڈ پارک ملک ریاض کے پاس بیچا تھا، اور جہاں سے جو ہے لندن کی کرائم ایجنسی نے سسپیشس ٹرانزیکشن سمجھ کر اس کی شروعات کی، اور پھر 190 ملین پاؤنڈ وہ کورٹ کے ذریعے سے ملک ریاض اور لندن کی جو ہے کرائم ایجنسی کے درمیان کمپرومائز ہو کر وہ سیدھا عدالت سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا ملک ریاض کے. اس میں ایک ڈھیلا نہ عمران خان کے پاس گیا نہ بشرا بی بی کے پاس گیا. تو بھائی، اور وہ ماشاءاللہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کریڈٹ دیجئے گا، وہ بدترین پاکستان کی تاریخ کے چیف جسٹس، جب تاریخ لکھی جائے گی، مورخ لکھے گا تو وہ یہ ساری تباہی کا شاخسانہ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس ہیں. اور اس نے کیا کیا، اس نے وفاقی حکومت کو دے دیا، اور شہباز شریف نے اپنے دانش اسکولوں میں وہ پیسہ جو ہے صرف کر دیا، مصرف کر دیا. بھائی حساب تو لو، تو ان سے لو کہ وہ پیسہ تو موجود ہے. وہ پیسہ شہباز شریف نے کہاں کیا پرائم منسٹر نے، جو 1 مہینے کا بیان دیا. میں اتفاق سے سبھی کا وکیل رہا ہوں، زرداری صاحب کا بھی وکیل رہا ہوں، ان کے شریفوں کے بھی وکالت کا جو ہے ان کا جو صدر تھا جاوید ہاشمی، اس کا بھی میں وکیل رہا ہوں. ہم نے کبھی اس طرح سے نہیں دیکھا. جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا تو ہاسپٹل میں شفٹ کیا جاتا تھا، اور وہ پورا ہسپتال کا فلور ہوتا تھا ان کے پاس. ہم نے خود جا کے ملاقاتیں کی. لیکن یہاں ہم چلا رہے ہیں. میری پٹیشنز پر جو 2023 سے تھی، جس پر سلمان صفدر کو بھیجا گیا ایز اے فرینڈ آف دا کورٹ، وہ 26 میں آ کر لگتی ہے. اور 26 میں بھی جو فائنل آرڈر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ان کو شفا انٹرنیشنل میں شفٹ کیا جائے، چونکہ ان کی داہنی آنکھ کا عارضہ اس طرح کا تھا کہ جیل میں اس کا علاج ممکن ہی نہیں ہے. جو ان کا ریٹنا میں جو بلڈ کلاٹنگ ہوئی تھی، اس کی سورس کا ڈھونڈنا ضروری تھا، اس لیے کہ وہ دماغ سے آیا ہے، دل سے آیا ہے، کسی اور شریان سے آیا ہے، اور اس کے لیے کمپریہنسو آپ کو جو ہے ان کے معائنہ جات مقصود تھے، جو کہ نہیں کروائے گئے آج تک. پمز میں لے جایا گیا جہاں ریٹنا اسپیشلسٹ ہے ہی نہیں سرے سے. تو یہ ایک انسانی یہ المیہ نہیں ہے کہ ان کی 70% 75% آنکھ دائنی جو ہے مستقلاً ضائع ہو گئی ہے. تو اس کی جو ہے ظاہر ہے کہ قوم مانگتی ہے، حساب جواب بھی مانگتی ہے. تو جس طرح سے ہمارا یہاں بار کا تقاضا کیا گیا، اور ہمیشہ بار نے انسانی حقوق کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھائی ہے، تو میں بھرپور انداز سے باحیثیت وکیل ہوتے ہوئے بھی ان کے، اور باحیثیت ایک سینئر 50 سال میں نے اس پیشے میں اس سے بھی زیادہ دیے ہیں میں نے، عمران اپنا حامد خان صاحب نے. اور ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں حکومت کی فسطائیت کی، اور ہم فوری مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو مخلصی دی جائے. اور ہمارا جو تقاضا تھا کہ انہیں فوراً جو ہے شفا انٹرنیشنل میں شفٹ کیا جائے، اور ان کے ذاتی معالج جو کامران ہیں اور جو یوسف ہیں ان کو ایسوسیٹ کیا جائے ہر اس میں، اور ان کی فیملی کو شامل کیا جائے، اور یہ جو ہے سالیٹری کنفائنمنٹ کو ختم کیا جائے، فی الفور کیا جائے. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو.